फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक बहुत मुनफरद, एक बहुत हसास दावा किया गया है और वो दावा ये है कि फ्रांस की एक कंपनी ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है। उनकी आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग कर ली गई है और बहुत जल्द वो रिकॉर्डिंग हम टेलीविज़न पर, डिजिटल मीडिया पर देख सकेंगे। तो ये एक ऐसा दावा था कि एक मुसलमान की हैसियत से उसने हम सबको हिला कर रख दिया जज्बाती तौर पर। ज़ाहिर है इसमें जो शरई नुक्ता नज़र है वो एक जानिब, लेकिन जो जज्बाती मामला है हम सब का वो अपने उरूज पर है। हमारी ज़िंदगियों की इससे बाबरकत साथ कोई और हो ही नहीं सकती, या इससे बेहतरीन लम्हा कोई और हो ही नहीं सकता कि हम इस तरह की किसी चीज़ का तजर्बा करें जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी से मंसूब हो। तो ज़ाहिर है जज्बाती तौर पर तमाम पाकिस्तानी इस मौजू के हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या वाक़अतन फ्रांस की किसी कंपनी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को रिकॉर्ड कर लिया है? क्या इस तरह का कोई काम या इस तरह की कोई तहकीक जारी है? क्या इस तरह की कोई मशीन मार्ज वजूद में आ गई है कि जो माजी में जाकर वहाँ की आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सके? तो मैं यूरोप में मौजूद था एक ज़ाती और निजी सिलसिले में, तो मैंने फ़ौरन फ्रांस का रुख किया। मैं इस वक्त पेरिस में मौजूद हूँ और मैंने चाहा कि पेरिस जाकर वहाँ मैं कुछ तहकीक करूँ, मुहक्किकीन से बात करूँ, कुछ इदारों से रब्ता करूँ, कुछ साफ़ियों से बात करूँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि क्या वाक़अतन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग माजी में जाकर आवाज़ की लहरों को रिकॉर्ड करते हुए किसी तरह से हासिल कर ली गई है, या इस पर कोई काम जारी है या नहीं। ये दावा किया गया था जस्टिस नज़ीर गाजी साहब की जानिब से एक इंटरव्यू में। फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे हो। उसकी उन्होंने वजाहत भी दी, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उनका ये कहना था, जो उनकी वजाहत बाद में सामने आई, कि 1992 में जब वो फ्रांस तशरीफ़ लाए तो डॉक्टर हमीदुल्लाह जो कि एक मुहक्किक हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इन्हें बताया कि फ़्रांस की एक कंपनी खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग हासिल करने में कामयाब हो गई है माजी में मौजूद आवाज़ की लहरों को रिकॉर्ड करने के ज़रिए। हमने जब यहाँ आकर कुछ तहकीक की और हमारी ख्वाहिश थी कि हम डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से मुलाकात करें, तो हमें मालूम हुआ कि डॉक्टर हमीदुल्लाह यहाँ फ्रांस के तहकीक के इदारे से मुंसलिक रहे, जो नेशनल इदारा बराए साइंसी तहकीक है उससे वाबस्ता रहे, लेकिन 2002 में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में उनका इंतकाल हो चुका था। तो ज़ाहिर है ये वाक़या 2002 से पहले का है और उसकी वजाहत भी जस्टिस नज़ीर गाजी साहब ने फरमा दी और वजाहत ये थी कि 1992 में डॉक्टर हमीदुल्लाह ने उनसे ये बात शेयर की थी। तो हमने फ्रांस में मुहक्किकीन से बात करके, यहाँ मुख्तलिफ इदारों से रब्ता करके, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात करके जो तहकीकात की हैं, जो मालूमात हासिल की हैं, उनके मुताबिक क्या वाक़अतन आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फ्रांस ही की किसी कंपनी ने इसका इंतखाब क्यों किया? और अगर फ्रांस की किसी कंपनी ने माजी में आवाज़ों को रिकॉर्ड करने का हुनर हासिल कर ही लिया है या ऐसी कोई मशीन ईजाद कर ही ली है, तो सवाल ही पैदा होता है कि उनका पहला इंतखाब खुतबा हज्जतुल विदा क्यों है? इस हवाले से बहुत सारे सवालात थे जो जवाब तलब थे, जिनके जवाब हमने यहाँ पे हासिल करने की कोशिश की है। क्या वाक़अतन हम आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ सालों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन सकेंगे? अगर सुन सकेंगे तो क्या वो आवाज़ मुसद्दिक़ा होगी? इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो आवाज़ जो मंसूब की जा रही है हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो उन्हीं की आवाज़ है? और फिर फ्रांस जहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं मजहबी दिल आज़ारियों को लेकर, यहाँ हम जानते हैं कि हिजाब पर पाबंदी के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जिन पर तनकीद की जाती रही है, यहाँ तौहीन आमेज़ खाकों के हवाले से। तो क्या ऐसा मुल्क या ऐसी नेशन, उसकी जानिब से आने वाली कोई आवाज़ के जिनको मंसूब किया जाए, क्या हम तस्लीम कर लेंगे कि वो वाक़अतन खुतबा हज्जतुल विदा की आवाज़ है? तो जनाब इस पर जो मेरी तहकीक है उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे साथ
ایاز محمود صاحب جو پچھلے 11-12 برس سے یہاں پیرس میں فرانس میں جرنلزم کر رہے ہیں. پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن تقریباً 12 برس سے یہاں صحافت کر رہے ہیں. تو میں ان کو شکریہ ایاز بھائی, تھینک یو سو مچ. پلیز اگر آپ تشریف لائیے. تھوڑا سا ذرا ہم لاؤڈ ہوں گے کیونکہ ظاہر ہم چونکہ اس نیت سے یہاں نہیں آئے تھے کہ کیمرہ اور مائک ہوتا, لیکن یہ یقیناً ایسا موضوع ہے کہ جب میں نے سنا تو سچی بات ہے کہ بہت دیر آنکھیں نم رہیں کہ یار یہ کیسا لمحہ ہوگا اگر واقعتاً ایسا کبھی ہو جائے. مجھے نہیں معلوم کہ شرعاً کیا معاملہ ہے اس پہ مفتیان کرام اور علماء اپنی, لیکن ایک مسلمان اور عاشق رسول کی حیثیت سے میری تو زندگی کا حاصل ہوگا یہ کہ کوئی ایسا لفظ جو پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہو میں سننے کے قابل ہو جاؤں. تو سر آپ ذرا بتائیے, میں بھی ذرا عرض کرتا ہوں جو میں نے معلوم کیا, آپ کو میں نے 2 دن پہلے درخواست کی تھی کہ ذرا اس پہ تحقیق کیجیے, تو کیا آپ کی تحقیقات ہیں؟ پلیز اگر آپ لوگوں سے شیئر کیجیے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس میں آپ نے جب مجھے یہ اس حوالے سے بتایا تو میں نے اس کے حوالے سے کافی تحقیقات کی, جو مذہبی اسکالرس ہیں ان سے ملاقات کی, ان سے ٹیلی فون پہ بات کی. یہاں پہ جو سائنسی ادارے ہیں ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ جتنا مواد ہے اور اس حوالے سے آواز کی ریکارڈنگس کے حوالے سے, اور یہ جو ایک انکشاف ہوا کہ بلکہ یہ تو ٹھیک ہے مانا جا سکتا ہے کہ آوازیں جو ہیں وہ ہوا میں منتقل رہتی ہیں, تو جو ہے وہ آپ کیپچر کر سکتے ہیں. اس کا امکان موجود ہے, اس کا امکان موجود ہے. ایسی تحقیق ہو رہی ہے فرانس میں؟ ایسی تحقیق ہو رہی ہے. اچھا, ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اربوں آوازوں میں اور 1400 سال پہلے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اس کو آپ کیسے ریکارڈ کریں گے؟ یعنی بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے اگر ہم ادھر دیکھیں تو وہ الگ چیز ہے. جی اچھا, لیکن اس میں معافی چاہتا ہوں خطرہ کلامی ہو رہی ہے کہ اگر یہ ممکن ہے یا جس طرح اس پر ہم ذرا تفصیل سے ایک اور ویلاگ بھی کریں گے کہ یہ تحقیق کی آوازیں ریکارڈ ہو سکتی ہے یا نہیں, یہ کہاں تک پہنچی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی تحقیق ہو رہی ہے کہ ماضی میں جو آوازیں تھیں ان کو جو ویوز ہیں ان کو کسی طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, یا جن آوازوں نے قریب کی چیزوں سے ٹکرا کر اپنا کوئی کمزور سا فٹ پرنٹ چھوڑا ہے اس سے ان آوازوں کا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ریکارڈ یا نہیں. اگر ایسا ہو بھی تو فرانس جیسے معاشرے میں یا فرانسیسی قوم سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کو کیوں ریکارڈ کرنا چاہیے؟ یہ منطقی ہے یا اس پر کوئی تحقیق کیا ہو؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک آپ کی جو آوازیں ہیں نا ان کو کیپچر کرنے کا ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ یہاں پہ سامنے نہیں آیا. کہیں سے کوئی ایسے شعار نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کی آوازیں جو ہیں ان کو کیپچر کیا جا سکے. چلیں آپ جو ہے وہ قریب میں جا کے ٹھیک ہے اس تک تو ٹھیک ہے, بالکل ذہن بھی مانتا ہے اور سارا ممکن کے امکان بھی ہے. لیکن آپ کہیں کہ 1400 سال پہلے کی آوازیں اور اربوں آوازوں کے درمیان میں ایک ہی خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لینا, تو یہ ابھی تک اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ چل کے مستقبل میں, لیکن اس کے لیے کئی 100 برس شاید کچھ سوچ کر. یعنی ابھی تک اگر میں بطور صحافی پیرس میں مقیم صحافی کے طور پر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس سے قبل آپ نے کوئی ایسی بازگشت یہاں پیرس کی ہواؤں میں فضاؤں میں سنی تھی کہ کوئی ایسی آواز جو ہمارے پیارے آقا سے منسوب ہو اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں سنا تھا آپ نے. بلکہ یہ جو غازی صاحب نے جب یہ دیا اس میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو اس کے بعد جیسے آپ نے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور سعادت اور اس کی بات کیا ہو سکتی ہے, تو باقی جب ہم نے ایسا باتیں سنی تو ہماری بھی ایک جو ہے بالکل اس کو تسکین اور وہ جیسے شاید کچھ ایسا ہو رہا ہو, شاید ایسا ہو کہ ہم جیسے گناہ گار, ہم جیسے خطا کار, ہماری سماعتوں سے کوئی ایک ایسا لفظ ٹکرا جائے جو ہماری ہر مسلمان کی خواہش ہے, اور اس سے بڑی خواہش اور اس سے بڑی سعادت اور وہ کوئی نہیں سکتی بے شک. لیکن کیا بھائی ابھی تک ایسے کوئی خواہش نہیں ہے. اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے 1992 میں ان سے ملاقات کی, پھر 2002 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اتنے عرصے کے بعد 30-35 سالوں کے بعد پھر انہوں نے یہ بات جو ہے اس کا ذکر کیا. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو سوالیہ نشان ہے, لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ بھی میں وضاحت کر دوں. تھینک یو سو مچ ایاز بھائی, بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے مزید آپ سے رابطہ رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے ویڈیو لنک پہ یا کسی طرح سے ہم ضرور بات کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ, بڑی نوازش. ڈاکٹر نذیر غازی صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ چونکہ وہ جو ریکارڈنگ جس میں یہ ذکر ہوا وہ
خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ان سے بات ہو رہی تھی تو ضمناً انہوں نے اس پر بات کر دی. لیکن اگین ہم سب کے سب لوگ جو عشق رکھتے ہیں, جو عقیدت رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت جذباتی لمحہ تھا, اور میں نے بھی سوچا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہم فرانس آئیں, پیرس آئیں, یہاں کچھ لوگوں سے بات کریں, مزید تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ, کیونکہ اب دل میں ایک امنگ جاگ گئی ہے, اب ایک خواہش بیدار ہو گئی ہے, اب ایک تمنا نے انگڑائی لی ہے کہ ہم گناہ گار, ہم خطا کار, ہم عاصی, ہم اپنی زندگیوں میں اگر سن سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ تو یہ اثاثہ حیات ہوگا ہم سب کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں علماء کی اس پر کیا رائے ہے, مفتیان کرام کی ہے. میں ایک عاشق رسول, جو کہ یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس دعوے پر پورا اتر سکیں اپنی زندگیوں میں, اس کی حیثیت سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن بہت دکھی دل کے ساتھ میں یہ خبر, ایاز صاحب سے بھی بات ہوئی, میری جو اپنی تحقیق ہے, ہم نے یہاں پر چند دن گزارنے کے بعد اور یہاں صحافیوں سے بات کرنے کے بعد, محققین سے رابطہ کرنے کے بعد, مختلف اداروں کو ای میلز کرنے کے بعد, وہاں کا وزٹ کرنے کے بعد, میں بہت وثوق سے یہ خبر آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ اب تک فرانس میں کسی سطح پر, نہ سرکاری سطح پر, نہ نجی سطح پر, نہ کسی کمپنی کی سطح پر, نہ انفرادی سطح پر ایسی کوئی کوشش ہوئی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کیا جائے. تو کیا مستقبل میں ایسا ممکن ہے, جس طرح میں نے کہا کہ اب تمنا جاگ گئی ہے, اس پر انشاءاللہ العزیز ہم ابھی یورپ میں مزید جو محققین ہیں ان سے بات کریں گے, ان کے انٹرویوز بھی کریں گے, وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ کیا آنے والے دنوں میں ممکن ہو سکے گا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکیں, کیا ہم اصحاب رسول کی آواز سن سکیں, ہم سیدنا صدیق اکبر کی آواز سن سکیں, حضرت عمر فاروق کی, عثمان غنی, حضرت علی کی آواز سن سکیں, کیا خطبہ زینب کبھی ہم سن سکیں گے, کیا کربلا میں جو واقعات پیش آئے ان کی آوازیں کبھی ہم تک پہنچ پائیں گی. اس پر میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں یہی فرانس کے اور جو یورپ کے باقی محققین ہیں ان سے انٹرویوز کر کے انشاءاللہ العزیز آپ تک کوشش کروں گا یہ معاملہ مزید وضاحت کے ساتھ پہنچا سکوں کہ کیا کبھی یہ ممکن ہو سکے گا کہ آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں. لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا. میں نے اپنی تحقیق کے مطابق جو میری خبر تھی وہ آپ سے شیئر کی. یہاں فرانس کے شہر پیرس سے دعا میں یاد رکھیے گا, پروردگار آپ سب کو بھی اپنی امان میں رکھے, اور اللہ کرے ہم سب کی زندگی میں وہ مرحلہ اور وہ لمحہ آئے کہ جب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو کہ مصدقہ کوئی آواز یا کوئی لفظ ہو وہ سن سکیں.